سلام اور عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جوار میں جی چاہ رہا ہے کہ اس یتیمہ اور اس معصومہ کا بوسہ دیں کہ جسے اپنے چچا سے بے حد محبت تھی اور جو اپنے چچا کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، اب جب وہ زندان میں پہنچی تو اپنے بابا سے کیا فریاد کر رہی ہے: اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں تماچا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر گو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیامت کا ایک وقت ہے، جناب سکینہ کہتی ہیں کہ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں، میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے جا شمر نے مارا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں، بھیا کیسے یہ تو اچھا
سغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. سادات کرام پہ صدقہ حرام ہے، لیکن خود نبی زادیوں کے آگے جب صدقہ دیا گیا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، اور ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا خیر اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. ایک اور مصائب کا وقت ٹوٹا تھا جناب سکینہ پہ کہ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آخری بند مصیبت کی بات، بین یہ کہتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کے، آپ کو میری قسم کیجئے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزاداران مسلم کربلا، آج شب اربعین کربلا میں آپ موجود ہیں. اس مظلوم کی مظلومیت پر رونے کے لیے. عزاداروں، یہ واحد امام ہے کہ جس کو قتل کرنے سے پہلے تماچے مارے گئے. اللہ جانے آپ نے کس طرح سنا. بڑا مظلوم امام ہے. اسی لیے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس جد مظلومہ پر کہ جس کو رلا رلا کر مارا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب شمر کو پکڑ کر قید کر دربار میں لایا گیا تو مختار نے سب سے پہلا سوال شمر سے پوچھا کہ اے شمر بتا تو نے حسین کو کس طرح قتل کیا. شمر کہتا ہے کہ کیا کرو گے سن کر مختار.
مختار کہتے ہیں کہ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے حسین کو آخر کس طرح قتل کیا. شمر کہتا ہے کہ سننا چاہتے ہو مختار تو سنو. خیموں کی سمت یاس سے تکتا رہا حسین. خیموں کی سمت یاس سے تکتا رہا حسین. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. میں سینے حسین پہ جس دم ہوا سوار، ارے زخموں سے بہہ اٹھی تھی ایک خون کی دھار. تکلیف اتنی تھی کہ تکلیف اتنی تھی کہ بلکتا رہا. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. مارو نہ مجھے کو، میں ہوں نواسا رسول کا. ہے میرے جسم کے اندر بطول کا. مجھ کو یہ بار بار بتاتا رہا حسین. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. سنیں حضرات، شمر کے غیم سنیں. ارے تکلیف جب میں دیتا تھا، روتا تھا زار زار. ارے عباس باوفا کو بلاتا تھا بار بار. دریا کی سمت یاس سے تکتا رہا حسین. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. ارے جس دم چھری چلاتا تھا، محسوس یہ کیا خنجر کے اور گلے کے کوئی درمیان تھا. آواز دے کے ماں کو، آواز دے کے ماں کو بلاتا رہا حسین. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. آخری شعر ملازہ فرمائے اور یہ شعر آپ کے حوالے. اللہ جانے آپ کیسے سنتے ہیں، آپ جانے. تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین. ارے جس دم سر حسین کو تن سے جدا
کو لگا لیا، ماں کہے کہ پھر لپٹ کے، ماں کہے کہ پھر لپٹ کے سسکتا تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین، خیمے کس امتیاز سے تھکتا رہا حسین، تیروں کے درمیان تڑپتا رہا حسین بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے جاؤں گی اب مدینہ چہلو تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کی۔ بی بی فرماتی ہے اپنے بھائی سے کہ معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ گئی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے، شاباش دو بہن کو بھائی گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے بھیا تمہاری زینب اب ہو نہیں رہی ہے، بی بی کے بہن کہ بھیا تمہاری زینب اب ہو نہیں رہی ہے، پہچان لوگ مجھ کو حالت بدل گئی ہے، چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری،
جرار کی بہن کیا فرما رہی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر؟ یہ وہ بہن ہے جس کی ماں کو کھلے سر آسمان نے نہیں دیکھا. کیا کہہ رہی ہے بی بی زینب؟ سوچنے کا فکر کا مقام ہے کہ بی بی زینب اپنے بھائی سے مظلوم امام سے کہہ رہی ہے کہ کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے کب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چھکا کر بھیا میں آ گئی ہوں نانا کھدی بچا کر یہ کہہ کے تکلم اٹھی علی کی بیٹی عباس کی لہد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی دکھلا دوں بابا کو رسی کے نیل جا کر بھیا میں آ گئی ہوں نانا کھدی بچا کر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل بھائی آگے ہو جائیے آگے بڑھتا آواز بلند نعرے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والمنافقین والغاصبین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام في مكة من كان باذلا فينا مهجة وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ایک صلوات پر محمد امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلنے کے وقت جس وقت
اپنے حج کے منصوبے کے پلان کو بدل رہے ہیں عمرے سے اور مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس بڑی آبادی اور جمعیت اور لوگوں کو دیکھ کر جو حج کرنے کے لیے ابھی مکے میں آ رہے ہیں، من کانا، تم میں سے جو شخص بھی اپنے خون کو، اپنی جان ہم پر قربان کرنا چاہتا ہے، تم میں سے جو کوئی بھی اپنی جان کو ہم پر قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے، وہ آ جائے۔ میں کل صبح یہاں سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر خدا چاہے تو میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ کل رات میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ نکات کو پیش کیا۔ اس جملے کے اندر بہت صراحت کے ساتھ، بہت واضح انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے راستے کو بیان کر دیا ہے کہ میرا راستہ، حسین کا راستہ، وہ راستہ ہے جہاں تم کو اپنا خون دینا ہوگا، جہاں آرام، لیگژری اور ایک آرام کی زندگی کے جس میں ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، وہ زندگی کا راستہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی تم میں خون دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کسی کا جگر اتنا مضبوط ہے، کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ اب ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم ہر ایرے غیرے کو اپنے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ حسینی ایک عام سادہ سا انسان نہیں ہوتا ہے، حسینی یعنی وہ انسان کہ جو مشکل واقعات میں، مشکل وقت میں، مشکل مراحل میں اس کو آزمایا جا چکا ہے، یہ مشکل حالات کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کر جانے والا بندہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عزیزوں اور آزادان، بہت سارے لوگ اس زمانے میں تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو رسول کے کاندھے پر دیکھا تھا، امام حسین کی عزت کرتے تھے، امام حسین کا احترام کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے، صرف 72 نہیں، بہت سارے لوگ تھے، جس میں سے کل ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک شخص ہے، امام کے پاس آتا ہے، امام کی شہادت سے پہلے امام کے گلے کا بوسہ لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں نے آپ کے نانا کو یہاں بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ روتا ہے۔ ابھی امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، امام کی شہادت سے پہلے وہ روتا ہے امام کے اوپر، لیکن جب امام کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، تو امام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ امام کو چوما، امام کا بوسہ لیا، امام کے اوپر گریہ کیا، لیکن اس کے بعد جب جڑنے کی بات آئی ہے تو اس نے امام کو چھوڑ دیا، امام کو چھوڑ دیا، کہا نہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا، لیکن نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ ہم اگر اپنے آپ کو امام حسین کا ماننے والا، چاہنے والا اور ان کے لیے بے چین اور بے قرار محسوس کرتے ہیں تو کم سے کم یہ ایک اہم کوالٹی ہم میں ہونا چاہیے کہ صرف اس انسان کی طرح کہ جو آتا ہے، بوسہ لیتا ہے، روتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہم پھر وہ نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، ہم اس سے آگے ہیں کہ ہم نے بوسہ لیا، ہم نے گریہ کیا، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سکون پہنچانا ہے، بلکہ یہ سب ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم کو امام کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے اور ان کے دل سے چاہنے والے لوگ ہیں، تو اب جب امام ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آ جاؤ میرے ساتھ، جڑ جاؤ میرے ساتھ، اپنا سفر شروع کر دو،
کیونکہ میں نے کل ذکر کیا کہ یرحل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا جو سفر آسانیوں والا سفر نہیں ہے. عام طور پہ سفر الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں. کبھی گھومنے جا رہا ہے, کبھی کوئی تفریح کے لیے جا رہا ہے, انٹرٹین کرنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن امام اس میں رحلت کا ورڈ یوز کرتے ہیں. رحلت, ہم لوگ اس کلمے کی طرف توجہ کیجئے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں رحلت کر گیا ہو, رحلت کر گیا. رحلت کیوں کہتے ہیں؟ رحلت کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ اس کے بعد جو اس کی منزل شروع ہو رہی ہے, قبر کی منزل, فشار قبر کی منزل, اور یہ والی جو منزل ہے اس کی شروع ہونے والی ہے, بہت سخت منزل ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سفر پر گیا ہے, کیونکہ سفر میں تفریح کا ایک کانسیپٹ آ سکتا ہے کہ گھومنے گیا ہوگا, مزے کرنے گیا ہوگا, خوش گزرانی کے لیے گیا ہوگا. نہیں, رحلت کے اندر یہ نہیں ہے. رحلت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کی رحلت ہوئی, ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے سخت سفر اور اس کا سخت مرحلہ شروع ہو گیا ہے. سب سے سخت مرحلہ اس کا جو شروع کا قبر کا مرحلہ ہے, جو ہم سب پر آنے والا ہے. پتہ نہیں ہے کس کا پہلے اور کس کا بعد میں, لیکن یقینی ہے کہ ہم سب کا یہ مرحلہ آنے والا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی, ہمیں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, جوانوں کو بھی اس مرحلے کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھنا ہے. موت اور قبر کے بارے میں ذکر ہم لوگوں کے درمیان ایک نارمل سی چیز ہو جانا چاہیے. رحلت ہم سب کو کرنا ہے, ہم سب کو جانا ہے. بہت سخت مرحلہ ہے. امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں, انشاءاللہ قبر میں وہ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے. ایک صلوات پڑھ کر محمد. تو رحلت ایک سخت سفر کو کہتے ہیں. امام بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ میرے ساتھ ہم لوگ کہیں جائیں گے. نہیں, امام کہہ رہے ہیں فل یرحل. یرحل یعنی میرے ساتھ رحلت کرو, یعنی اب سے جو مکے سے ہمارا سفر شروع ہوگا, یہ سفر آسانی والا سفر نہیں ہے, بہت سخت سفر ہے. ہم نے امام کی اس آواز کو سنا کہ امام نے کہا فل یرحل, آ جاؤ ہمارے ساتھ. ہم اس آ جاؤ کو سن کر کربلا تک پہنچ گئے ہیں. ہم سب کی نیت یہی ہے نا کہ امام کے سفر میں ہم امام کے ساتھ ہو جائیں. کل میں نے کہا کہ جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا, تو ہم نے کہا لبیک یا حسین. اے امام حسین, اگر آپ نے آج سے 1400 سال پہلے اس آواز کو بلند کیا تھا مدد کے لیے, تو لبیک یا حسین, آج ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ایک یہ آواز تھی, اب ایک آواز ہے فلیرحل, آ جاؤ میرے ساتھ, میرے ساتھ سفر شروع کرو. تو اب ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ انا الرحیل, میں آپ کے ساتھ رحلت کے لیے تیار ہوں, آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. رحیل, الرحیل, کل اس کے اوپر ذکر کیا کہ الرحیل. ہم سب جتنے لوگ ہیں یہاں پر, امام نے کہا فلیرحل, آ جاؤ میرے ساتھ. اگر تم اپنی جان ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو, اگر تم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, اپنے نفس کو خدا سے ملانا چاہتے ہو, فلیرحل, آ جاؤ. تو ہم جواب میں کہیں گے الرحیل, ہاں ہم تیار ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان جو یہ کہتا ہے کہ الرحیل, انا الرحیل, میں آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے. ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھیں کہ آج میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ ہاں میں امام حسین کے ساتھ جڑ سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جس سے حسین محبت کرتے ہیں, جس کو حسین چاہتے ہیں. ہر آدمی یہ کلیم کر سکتا ہے, یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی محبت, اس کا امام حسین کے ساتھ رابطہ اس قابل اور اتنا اہمیت والا تھا کہ امام حسین بھی اس سے اب محبت کرنا شروع کریں. ہم سب جب یہاں پر آئے ہیں تو ہم سب کی ایک خواہش ہے, ایک ہی خواہش ہے کہ جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ جب ہم اس کو کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو وہ پلٹ کر ہمارے جواب میں ہمیں خوش آمدید کہے.
ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کربلا میں ہم ان کے خاص بن جائیں. بہت لوگ ہیں دنیا میں جو ان کو خاص سمجھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ خاص سمجھتے ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ خاص سمجھتے ہیں، اور ان کو خاص سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی پریکٹس نہیں کرنا ہے، بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے. میں آج آپ کے سامنے یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ کر کے ہم ان کو خوش نہیں کر پائیں گے. ہم اگر ایک چھوٹا سا قدم بھی اٹھائیں گے تو ان کی خوشی کے لیے وہ کافی ہے. یہ خوش ہو جاتے ہیں. انہیں بہانہ چاہیے خوش ہونے کا، انہیں بہانہ چاہیے اپنے چاہنے والے کو اپنی طرف کھینچنے کا. پرابلم ہم لوگوں میں ہے. ہم بارش کے پانی میں کھڑے ہیں لیکن چھتری لے کر کھڑے ہیں تو پانی ہم کو نہیں مل رہا ہے. رحمت نازل ہو رہی ہے لیکن وہ رحمت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے چھتری پکڑا. ہمارے گناہوں کی چھتری ہے ہم لوگوں کے درمیان میں. جو اس رحمت کو جو امام حسین کی طرف سے آ رہی ہے وہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بہانا چاہیے ہے، تو سب سے پہلی کوالٹی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امام حسین کو کہ انا الرحیل، مولا آپ نے کہا فلیرحل، میرے ساتھ جڑ جاؤ، معنا ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو ہم سب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم یہ پلٹ کر کہنا چاہتے ہیں انا الرحیل، میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. وہ سفر جو آپ نے مکے سے شروع کیا اور کربلا میں ظاہری طور پر اختتام پر پہنچا ہے، ظاہری طور پر نہیں، وہ سفر آج بھی چل رہا ہے واقعی طور پر. لہٰذا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم اس کاروان میں جڑنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. آج ہم لوگوں کے پاس موقع ہے ان کے ساتھ ہونے کا. کچھ کوالٹیز ہیں جو اپنے اندر لانا ہے. سب سے پہلی کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اور وہ کوالٹی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اب تک کی زندگی میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، واقعاً اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور امید ہے کہ کسی کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہو. سب سے پہلی کوالٹی کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ واقعاً اب تک جو میں تھا اس میں مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. میں وہ نہیں تھا کہ جو ہونا چاہیے تھا، میں وہ تھا کہ جو اپنے من کے حساب سے، اپنے دل کے حساب سے، اپنے آرام کے حساب سے زندگی گزارتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام کو کون چاہیے؟ امام کہتے ہیں من کانا بازلا فینا محجت، تم میں سے کون ہے جو اپنی جان ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ امام حسین پر جان قربان کریں گے، لیکن بہت سخت ہے اس پر عمل کرنا. بہت سخت ہے اس پر عمل کرنا کہ میں اپنی جان کو امام پر قربان کروں گا. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر کربلا کے میدان میں ہوتا تو جناب زہیر اور جناب سعید نے جو کام کیا ہے وہ کام تو بہت آسان کام تھا. کیا کام کیا جناب زہیر نے؟ کیا کام کیا جناب زہیر اور جناب سعید نے؟ ظہر کی نماز کے وقت مولا جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نماز کا اہتمام کروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ کیا کہ آگے کھڑے ہو گئے مولا کے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے. پورا وہ جو گروہ ہوتا، پورا وہ جو قافلہ تھا کربلا کے افراد کا، اہل حرم کا، اصحاب کا، ان کو کہا آپ نماز پڑھیے اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. جو بھی تیر آئے گا آپ مت گھبرائیے، ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو روکیں گے. تو یہ عالم کہتے ہیں کہ اگر میں بھی کربلا میں ہوتا، بہت بڑے عالم تھے، بولے اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو کم سے کم یہ کام تو میں امام حسین کے لیے کر دیتا. صرف فرق یہ ہے کہ زہیر کو موقع مل گیا اور مجھے وہ موقع نہیں ملا. میں دنیا کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کربلا کے واقعے کے بعد دنیا میں آیا. اگر میں اس زمانے میں دنیا میں آ جاتا، پیدا ہو جاتا، تو میں بھی کربلا میں امام کو جوائن کر لیتا، اور کرنے کے بعد یہی کام جو زہیر نے کیا یہ آفر میں دیتا اور میں امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا.
توجہ کیجیے. یہ کہتے ہیں کہ بس اسی سوچ میں تھا, کشمکش میں تھا, ذہن میں یہ خیال میرے بار بار آ رہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اوپر ان کے ساتھ مل کر, ان کے کاروان میں جڑ کر ایک بہت بڑے منصب تک کے, ایک بہت بڑے مقام تک کے پہنچ جاؤں. میں یہ چاہ رہا تھا, اور اسی عالم میں مجھ پر ہلکی سی نیند طاری ہوتی ہے, ہلکی سی نیند طاری ہوتی ہے. اس عالم میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے, وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے, ایک طرف یزیدیوں کا ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے اور جو اپنی جبہے بندی کر چکا ہے, فرنٹس اپنے تیار کر چکا ہے, اور دوسری طرف امام حسین کا ایک مختصر سا لشکر ہے. وہی واقعات جو کربلا کے میں نے سن رکھے تھے یا پڑھ رکھے تھے, میں نے دیکھا کہ ایک شخص امام کے پاس جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہو گیا, خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے, آؤ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں, اس عالم کو کہتے ہیں کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ, تم آگے کھڑے ہو جاؤ. اور وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کام تو بہت آسان ہے, یہ کام تو بہت آسان ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا, میں نے دیکھا کہ پہلا تیر سامنے والوں کی طرف سے امام کی اس جماعت کی طرف آتا ہے جو جماعت کھڑی ہوئی ہے. میں نے بہت ارادہ کیا کہ یہ جو تیر تیزی سے آ رہا ہے میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا اور امام کی طرف یہ تیر جانے نہیں دوں گا. کہتا ہے کہ جیسے ہی پہلا تیر میرے نزدیک آیا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹا لیا. عام طور پہ انسان کا ایک نیچرل ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر اس کی طرف آتی ہے تو وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کہ میں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا. جیسے ہی ہٹایا تو کہتا ہے میں نے اسی عالم میں دیکھا کہ وہ تیر مولا کی پیشانی پر جا کر لگ گیا. پھر کہا کہ نہیں, میں نے ارادہ کیا کہ نہیں, اب میں پوری طرح سے محکم مضبوط کھڑا رہوں گا. دوسرا تیر آئے گا, میں اس کو اپنے سینے پر یا جیسے بھی ممکن ہوگا اس کو روکوں گا. کہ دوسرا تیر آیا, دوسرا تیر آیا, بہت ارادہ کر کے کھڑا تھا, لیکن نیچرل ری ایکشن, ایک چیز سامنے سے آتی ہے انسان اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے. میں نے پھر ہٹایا, وہ تیر جا کے مولا کے سینے پر لگ گیا. میں گھبرا کر اٹھ گیا کہ نہیں مولا, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جناب زہیر کا کام یہ ایک بہت چھوٹا سا کام تھا. عزیزو, نیچرل ری ایکشن کے مقابلے میں ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے, ایک چیز ایک کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. پلک, مثال کے طور پہ ہم لوگوں کی آنکھ کی طرف کوئی چیز ہے, کیسے پلک جھپکتی ہے اور ایک چیز ہم لوگ کی آنکھ میں گھسے جا رہی ہو, انگلی کوئی ہم لوگوں کی آنکھ میں ڈالے جا رہا ہو اور ہم سے یہ کہا جائے کہ پلک مت جھپکاؤ, پلک نہ جھپکے. سب کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے نزدیک کوئی چیز آئے, انگلی آنکھ کے نزدیک کوئی آنکھ میں ڈالنے کی کوشش کرے اور ہم پلک نہ جھپکے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جناب زہیر نے کیا کام کیا ہے. ایک طرف سعید کھڑے ہیں, ایک طرف جناب زہیر کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی تیر آتا ہے تو نیچرل ری ایکشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہٹاؤ. لیکن ایک کہتا ہے کہ سعید دیکھو تیر تمہاری طرف سے جا رہا ہے, سعید مولا کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو کبھی اپنے سر کو تیر کی طرف لے کر جاتے ہیں, کبھی اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں, کبھی اپنے سینے کو لے جاتے ہیں اور اس تیر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب تک وہ نماز کے لیے محافظ کا, گارڈ کا کام کر رہے تھے, ایک تیر بھی مولا کی طرف جانے نہیں دیا گیا. بہت سخت کام ہے دکھنے میں, لیکن یہ کون ہے زہیر؟ جناب زہیر کون ہے؟ جناب زہیر اس ہستی کا نام ہے کہ جو آج سے کچھ وقت پہلے تک کے تیسرے خلیفہ کے بہت نزدیکی لوگوں میں شمار ہوتے تھے. تیسرے خلیفہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے, ان کے ساتھ ان کا رابطہ بہت اچھا تھا, امام حسین سے محبت کرتے تھے, امام حسین کا احترام کرتے تھے, جانتے تھے یہ رسول کا نواسا ہے. لیکن زہیر میں ایک کوالٹی تھی کہ اگر ان کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے تو زہیر اپنے پاسٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. اپنی بیوی سے بھی کہتے ہیں, اپنی زوجہ سے بھی کہتے ہیں کہ جا, میں نے تجھ کو آزاد کر دیا, تجھ کو میں نے چھوڑ دیا, طلاق دے دیا. کہا یہ کیا بات ہوئی زہیر, زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا ہے, جب رسول کے سفرے پر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ نہیں, میں تمہارے ساتھ آؤں گی اور ایسے تم کو اکیلے جانے نہیں دوں گی, میں تمہارے ساتھ رہوں گی.
زہیر اس کے باوجود کہ وہ تیسرے خلیفہ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب امام حسین نے ان کو دعوت دیا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے آپ کو بدلوں گا. اور جناب زہیر چھوٹی شخصیت نہیں تھی، جناب زہیر بہت بڑی شخصیت تھی. یہ جو کام ہے، یہ صرف ہم یہ تصور کریں اس کام کو کہ ایک چیز کسی کی طرف آئے اور وہ اس تیر کی طرف جا کر امام کو بچانے کی کوشش کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو اپنے گزشتہ کو یہاں پر چھوڑنا ہوگا. ہم لوگوں کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ایک نعمت ہے وقت کی. وقت ہے کون سا؟ شب اربعین. شب اربعین یہ وقت بہت بڑا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے. ہمارے اماموں کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی امام کا اربعین کا ذکر نہیں ملتا ہے. نہ رسول خدا کا اربعین منایا گیا ہے، نہ جناب فاطمہ الزہرا کا، نہ امام علی علیہ السلام کا، نہ امام کاظم کا، کسی بھی امام کا نہیں ملتا ہے. کس کا اربعین ذکر ملتا ہے؟ امام حسین کا. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ امام حسین کے بعد جتنے امام آئے ہیں ان اماموں نے اس کے اوپر تاکید کیا ہے. مثلا پانچویں امام چوتھے امام کا اربعین بنا سکتے تھے، پانچویں امام دوسرے امام کا، جناب زہرا کا، امام علی کا، رسول خدا کا، لیکن تمام اماموں کی یہ کوشش رہی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے تو انہوں نے اس مصیبت کے وقت بھی امام حسین کی مصیبت کو یاد کیا ہے اور امام حسین کی مصیبت کو ایک بہت بڑے پیمانے پر برگزار کرنے کی تاکید کی ہے. تو یہ وقت شب اربعین ہم لوگ وقت کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مکان بھی وہ مکان ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور بین الحرمین اور ابوالفضل العباس ہے. ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں. وقت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے ہم ان کچھ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس وقت یہاں پر آ سکیں. ہم اگر تصور کریں تو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس جگہ پر جناب حر نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ آج مجھے یزید کے لشکر کو چھوڑنا ہے. لوگ ان کو بہکانے کے لیے آتے ہیں کہ تم بہت شجاع ہو، تم ایسے کیوں کانپ رہے ہو، کیوں لرز رہے ہو، کیوں تھرا رہے ہو. لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جناب حر کہتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں، شجاعت بازو کی شجاعت کو نہیں کہتے ہیں. شجاعت یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ جانا. شجاعت یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ جانا. حضرت عباس کی شجاعت ہم سب نے سنا ہے کہ بازوؤں کے اعتبار سے بہت شجاع انسان تھے. اگر کسی کو ایک ہاتھ سے دھکا مارتے تھے وہ کئی میٹر دور جا کر گرتا تھا، اور ایسوں کو بہت سو کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے. لیکن جناب عباس کی شجاعت ان کے بازوؤں سے زیادہ ان کے نفس کی شجاعت تھی. آسان کام نہیں تھا جو دوسری کوالٹی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، دوسری کوالٹی یہ کہ اپنی شجاعت کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو شجاع بنانا ہے. شجاع یعنی کیا؟ شجاع یعنی یہ کہ جس وقت 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے تو حضرت عباس اس فرات کے کنارے جا کر خیموں کو لگاتے ہیں، کیونکہ بیویاں ہیں، بچے ہیں نا ساتھ میں. خیموں کو کہاں لگائیں گے؟ فرات کے نزدیک. اور جب 4 محرم کو شمر ملعون آتا ہے اس حکم کے ساتھ کہ خیموں کو فرات سے اٹھانا ہوگا، تو وہی عباس امام حسین کے حکم کے مطابق، وہی عباس جس نے ان خیموں کی کیلوں کو گاڑا تھا صرف اس لیے کہ میرے مولا نے اب خیمے کو اکھاڑنے کہا ہے یہاں سے، تو ان خیموں کو اکھاڑا ہے اور اکھاڑ کر خیمے گاہ کی طرف جا کر لگایا ہے. یہ شجاعت ہے. یہ شجاعت ہے کہ میرا امام مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں، وہی ہوگا جو میرا امام مجھ سے بولے گا.
جو میرے امام کی خواہش ہے. شجاعت یعنی یہ کہ آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. امام کہتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس, تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں گا. روایت میں ملتا ہے کہ 11 مرتبہ, کچھ روایت میں ملتا ہے 17 مرتبہ صبح سے لے کے شام تک کے عصر تک کے آ کر اجازت مانگا. ہر بار امام نے یہ جواب دیا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس. جب آخری بار آتے ہیں تو ہر بار جب امام حسین یہ کہتے تھے خیمے سے باہر نکل جاتے تھے سر کو جھکا کر حضرت عباس. لیکن اب جب آئے اور جب اب امام نے یہ جواب میں کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس, جواب کچھ نہیں دیا لیکن اپنے سر کو جھکا کر خیمے کے در پر بس کھڑے ہو گئے. امام حسین پوچھتے ہیں کہ عباس کچھ کہنا چاہتے ہو نا؟ کہ مولا اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہ کیا جملہ ہے؟ کہ مولا صبح سے آتا رہا ہوں, آپ نے کہا لشکر کے علمدار ہو, میں چلا گیا لیکن مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر واپس کیا لشکر ہی کہاں رہا. تو وہ عباس جو رن میں جانے کی اجازت کے لیے آئے ہیں, جب انہوں نے العطش کی آواز کو سنا تو العطش کی آواز کو سننے کے بعد میں امام کو اس کی طرف متوجہ کیا اور اس عباس کو جو مقتل میں جانے کی اجازت مانگ رہے تو ان کو جب کہا کہ جاؤ پانی کی سبیل کرو تو اپنی اس ڈیوٹی کو بھی, اپنی اس ذمہ داری کو بھی انہوں نے بخوبی انجام دینے کے لیے قبول کیا ہے. کیونکہ مولا نے کہا ہے. عباس کربلا یہ وہ مقام ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے شجاعت یعنی یہ کہ میرا مولا مجھ سے جو کہے گا, میرا مولا مجھ سے جو چاہے گا میں اس کام کو کروں گا. چاہے شب عاشور زہیر جناب عباس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہیں کہ عباس کیا تم جانتے ہو کہ تم کو مولا علی نے خاص دن کے لیے طلب کیا تھا, خاص دن کے لیے طلب کیا تھا. تو جناب عباس کا جواب کیا تھا کہ اتشجعنی, کیا تم مجھے شجاعت یاد دلاؤ گے. ایک انگڑائی لیتے ہیں, روایت کے جملے ہیں کہ ایک انگڑائی لیتے ہیں, وہ جو لوہے کا لباس فوجی پہنا کرتے ہیں تاکہ سامنے والے دشمن کے وار سے بچائیں, جس کو زرہ کہتے ہیں. اور وہ جو پہنے ہوئے زرہ پہنے ہوئے تھے, کہتے ہیں ایک انگڑائی لیتے ہیں اور اس کی جو کیلیں تھی, اس کی جو زنجیریں تھی حضرت عباس کی انگڑائی سے وہ ٹوٹتی ہیں. اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ کل کا دن تو نمودار ہونے دینا, پھر دیکھنا کہ میرے والد نے مجھے جس دن کے لیے طلب کیا تھا میں اپنی ذمہ داری کو کیسے انجام دوں گا. رات کو ان کو یہ ذکر ہے ان کے ساتھ میں, اور رات میں اس طرح کی شجاعت کا تصور ہے. لیکن جب دوسرے دن مولا نے کہا پانی کی سبیل کرو تو عباس نے بے چوں چرا. یہ نہیں کہا کہ کیوں, مولا مجھے لڑنے دیجئے, میں اس دن کے لیے آیا تھا, مولا میں تلوار سے راستے کو فراہم کروں گا. کہا نہیں, تلوار نہیں جائے گی. علم کے اوپر بھی نصر من اللہ و فتح قریب اب نہیں ہے. اب اپنے ہاتھ سے امام ایک الگ خط کو تحریر کرنے کے خلاف ہے, لیکن اب حضرت عباس کو اس راستے کے لیے بھیجا گیا ہے جہاں تلوار سے کام نہیں کرنا ہے. لیکن عباس نے اس کو قبول کیا. آپ جب ہم یہاں سے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اربعین کے دوسرے دن جب آرگنائزرز مل کر ایک زیارت کو ہم لوگوں کے لیے اعلان کریں گے جانے کے لیے, تو میں کچھ جملے ہیں جو روزے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک جملہ, جب ہم اس دروازے سے نکلتے ہیں اور جو سامنے ہم لوگوں کے پہلا دروازہ آتا ہے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, وہاں کیا جملہ لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر حضرت عباس, یا ساقیہ عطاشا کربلا, کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے آپ پر سلام. کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے آپ پر سلام. ایک ہم لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ چونکہ یہ ساقی کربلا تھے, ان کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی کہ پانی کی کوئی سبیل کرے.
ایک عالم نے بہت عجیب جملہ کہا ہے اور میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے، اے کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنے والے. تو وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے زائر آتے ہیں، یہ جتنے زائر ہیں جن میں سے ہم سب بھی ہیں، ہم سب کربلا کے پیاسے ہیں. ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کربلا کو جاننا چاہتے ہیں، ہم کربلا کی معرفت کو اپنے اندر بڑھانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی کربلا کو صحیح سمجھنا چاہتا ہے، کربلا کو صحیح سے جاننا چاہتا ہے، تو حضرت عباس ساقی کربلا ہے. یہ ہم سب کی پیاس کو کربلا کی بجھا سکتے ہیں. ہم اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت عباس کے دروازے سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں حضرت عباس کے ذریعے سے کربلا کی اپنی پیاس کو مٹانے کی کوشش کرنا ہوگا. حضرت عباس کے لیے ایک شجاعت کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عباس وہ ذات تھی جو بہت شجاع. کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد میں اور بقیہ کچھ حضرات جو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو لشکر میں موجود افراد تھے ان میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عباس سب سے شجاع انسان تھے، سب سے شجاع. حضرت عباس کی شجاعت سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت عباس اپنے مولا کی بات کو ہر حالت میں ماننے کے لیے تیار تھے. ورنہ تلوار کی شجاعت وہ روایت میں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تلوار اس طرح سے چلائی نہیں ہے. کربلا میں ان کو وہ اجازت نہیں ملی تھی. صفین کے واقعات میں کچھ ملتا ہے لیکن کربلا میں نہیں ملتا ہے. حضرت عباس کو اگر آج ہم شجاع کہتے ہیں اور ان کی شجاعت کا لوہا ہم مانتے ہیں تو ان کی شجاعت کا لوہا ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مولا کے آگے اپنے نفس کو پوری طرح سے سرنڈر کر رکھا تھا. جو میرا مولا کہے گا، جو جناب زینب کی منشا ہوگی، جو جناب زینب کہیں گی. اور کچھ جگہ پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولا جب وہ خیموں کو اکھاڑنے کی بات آتی ہے، یا ایک روایت میں ملتا ہے شب عاشور جب اپنے لشکر کی طرف لشکر کے لیے وہ سامنے والے افراد امام حسین پر شب عاشور حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک روایت میں اس وقت ملتا ہے کہ جناب زینب کے ذریعے سے حضرت عباس کو واپس بلایا تھا تاکہ اپنی بات کو حضرت عباس تک کے پہنچا سکے. لیکن اب ایک اور کوالٹی جو حضرت عباس میں پائی جاتی ہے اور جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انا رحیل، میں آپ کے ساتھ اپنے سفر کو شروع کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب عاشور امام حسین کے ساتھ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک انسان ہے، ایک چھوٹا سا کاروان ہے، اس چھوٹے سے کاروان کو شب عاشور امام حسین لے کر بیٹھے ہیں. لے کر بیٹھنے کے بعد آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ سنو، یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں. تم اگر مجھ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی. توجہ کیجئے گا اس روایت کی طرف کہ تم اگر آج مجھ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تمہاری جان بچ جائے گی، تم بچ جاؤ گے. لوگوں کو جب یہ آفر دیا امام حسین نے تو لوگوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام اس آفر کے ایک نئے مرحلے میں جاتے ہیں. نئے مرحلے میں جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنی ہتھیلی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. ایک روایت ہے ہتھیلی کی، ایک روایت ہے 2 انگلیوں کو اس طرح سے کرتے ہیں، انگلیوں کے درمیان لوگوں کو انگلیوں کو بتاتے ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تینوں روایت میں، لیکن آگے کی باتیں بالکل کامن ہیں، بالکل سیم ہیں تینوں روایتوں. ہتھیلی کو آگے کرتے ہیں، انگلیوں کے درمیان اشارہ کرتے ہیں یا آسمان کی طرف بتاتے ہیں. کہتے ہیں حبیب چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ، چلے جاؤ. جنت میں تمہارا وہ مقام ہے، جنت میں تمہارا اس جگہ درجہ ہے. میں جنت کا سردار تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی. تمہیں جنت مل گئی حبیب، جنت میں تمہارا یہ مقام ہے. زہیر جنت میں تمہارا یہ مقام ہے. اور دوسرے تمام جو اصحاب موجود ہیں ایک ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، اس کو جنت میں اس کا مقام بتاتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ تم مجھے چھوڑ کر، جاؤ نکلو یہاں سے، مجھے چھوڑ دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جاؤ مجھے چھوڑ کر.
جاؤں مجھے چھوڑ کر۔ کیا جواب آتا ہے سامنے سے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، کیسے ممکن ہے کہ ان دشمنوں کے درمیان ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے اس جنت کے مقام کو لے کر بس خوش ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ اگر ہم کو 1000 مرتبہ مارا جائے گا اور 1000 مرتبہ مارنے کے بعد ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور ان ٹکڑوں کو پھر ملا کر بعد میں زندہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا امام دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، تو میں اس کے بعد بھی آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ من کان منکم باذلا فینا مہجتو، تم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار بھی، 1000 بار بھی اگر مجھ کو کہا جائے گا کہ مولا پر جان قربان کرنا ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی امام حسین نے کہا تھا کہ اے خدا تو گواہ رہنا، جیسے اصحاب مجھ کو ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھیا کو ملے ہیں، کیونکہ یہ اصحاب کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ امام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ امام اگر ہمیں جنت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں تو امام کے ساتھ میں ہمیں رہنا ہے، امام کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ مل گیا اور بس ہم اپنی زندگی میں خوش ہو جائیں، اپنا حصہ حاصل کر لیں اور پھر امام اور ان کے کاروان کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ کیا ہو ہمیں کوئی مطلب نہ ہو۔ نہیں، ہم کو امام کے ساتھ رہنا ہے، امام کو کسی عالم میں تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ عزیزوں اور عزاداروں، ہم جس زمانے میں بھی رہتے ہیں اس زمانے میں ہمارا ایک امام ہے، ہمارا ایک امام ہے۔ آج کی رات جس کو ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آج کی رات یقیناً وہ ہم سب سے زیادہ مغموم، غمگین اور بہت زیادہ گریہ وزاری میں ہوں گے۔ وہ امام، اس امام کے بارے میں ملتا ہے کہ آنسوؤں کے بدلے خون روتے ہیں، وہ خون روتے ہیں۔ ہم سب ابھی جہاں امام کا چھوٹا سا اس طرح سے تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سب دیکھیں کہ کتنے بھاوک، کتنے جذباتی ہو گئے ہیں نا، ہم سب کی آنکھیں کچھ نہ کچھ نم ہیں۔ ہم سب کہ جو صحیح معنی میں بیان کرنے والا ان مصیبتوں کو صحیح بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور ہم سب دوسرے سننے والے ویسے جو سوچنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے، ویسے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن امام زمانہ کے سامنے پورے وہ مصائب ہیں، پوری وہ حالت ہے۔ وہ امام آج ہے، وہ امام پرسہ دینے کے لیے یہاں پر ہے۔ وہ امام بھی ہم سے یہ توقع رکھتا ہے، وہ امام بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھی بن جائیں۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جس طرح سے اس وقت کے امام نے یہ جملہ کہا تھا، آج کا امام بھی ہماری طرف ہاتھ بڑھا کر ہم کو کہتا ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، میرے اس سفر میں جو چل رہا ہے تم میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہم لوگوں کو کہنا ہے انا الرحیل، اے امام زمانہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ حالات بہت سخت ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر پست انسان کو موقع چاہیے ہے، بہانہ چاہیے ہے رسول خدا کی توہین کرنے کا۔ سخت وقت ہے، سخت وقت ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آرام سے ہوتی ہے آج کے زمانے میں رسول کی توہین، کتنی آسانی سے دنیا کے کچھ ملکوں میں، جس میں سے ہمارے ملک میں بھی قرآن کی توہین اب کتنی آسان ہو گئی ہے، کچھ ملکوں میں قرآن کو چلانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔
اب ذرا تصور کیجئے کہ نیزے پر جس کی تلاوت مولا حسین نے کیا تھا، اور ہم اس مصیبت کو سن کر گریہ کرتے ہیں، جس کی تلاوت نیزے پر مولا حسین نے کیا تھا، آج اس کو جلانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اور یہ پست لوگ، یہ لعین افراد، یہ چھوٹی فکر کے لوگ کتنی آسانی سے اس کام کو کرتے ہیں، لیکن امام زمانہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ میرے جج رسول خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کو چلایا جا رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی؟ اور پھر ہم سے کہتے ہوں گے کہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ میرے ساتھ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنی معرفت کو قرآن کے لیے بڑھائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس ماحول میں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، وہاں رسول کے بارے میں پڑھیں اور دنیا کو بتائیں کہ اس دنیا کے اندر رسول سے زیادہ درد والا انسان، درد مند انسان انسانیت کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ رسول ہم سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ درد مند تھے۔ وہ اپنے اوپر پتھروں کو، وہ اپنے راستے میں کانٹوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن دوسرے تمام انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے جو قربانی رسول نے اور ان کے خاندان نے دی ہے، کوئی نہیں دے سکتا تھا وہ قربانی، کوئی نہیں دے سکتا تھا وہ قربانی۔ ہم سب کو اس بات کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر، کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول خدا کے اس راستے کو اور رسول خدا کو پہچانوانے کے لیے امام حسین کے جملے ہیں نا، ہم سب نے سنا ہے۔ مدینے سے نکلنے کے وقت کہتے ہیں کیوں نکل رہا ہوں میں مدینے سے؟ تاکہ اپنے نانا کے دین میں اصلاح کروں اور ان کے راستے پر چلوں اور اپنے بابا کے راستے پر چلوں۔ یعنی امام حسین جیسی ذات اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے نانا کے راستے کو بچانے کے لیے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین کہتے ہیں کہ خدا تو نے مجھ پر بہت ساری نعمتوں کو نازل کیا ہے، میرے ماں باپ نعمتیں، یہ سانس، یہ دنیا، یہ بدن اور دوسری بہت ساری نعمتیں تو نے مجھ کو دیا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جب امام کہتے ہیں تو ایک نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ تو نے مجھے رسول کے بعد اس دنیا میں بھیجا ہے، رسول جیسی نعمت کو تو نے مجھے درک کرنے دیا ہے۔ رسول ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کے اندر خداوند عالم جہاں نعمتوں کو گناتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بہت ساری نعمتوں کو تو کہتا ہے کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن کچھ نعمتوں کو گناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، صرف نعمت دیا نہیں ہے بلکہ احسان کیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کے جس کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تم کو یہ زندگی دے کر، یہ بدن دے کر، یہ ماں باپ دے کر، یہ دنیا دے کر، یہ کائنات دے کر نہیں، بلکہ رسول کو دے کر تم پر ہم نے احسان کیا ہے۔ رسول کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے۔ اور سوچئے کہ اس نعمت کو جو خدا نے ہم کو سب سے بڑی نعمت دیا ہے، اس نعمت کو کس طرح سے اس کی توہین کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یقیناً جس نے بھی ان سے ٹکر لی ہے، اگر وہ قابل ہدایت نہیں تھے تو خدا نے ان کو نیست و نابود کیا ہے اور کرے گا، یقیناً نیست و نابود کرے گا۔ یہ ہم لوگوں کے امتحان کا وقت ہے، یہ ہم لوگوں کی آزمائش کا وقت ہے کہ وہ تو خدا اپنا کام کرے گا، لیکن جب تم نے رسول کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا تو تم نے رسول کے بارے میں دنیا کو بتانے کی کیا کوشش کیا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب رسول کی توہین ہو رہی تھی، قرآن کی توہین ہو رہی تھی، تو خدا کہتا ہے میں قرآن کی حفاظت کروں گا، لیکن ہم سے یہ پوچھے گا کہ جس زمانے میں تم زندہ تھے اور قرآن کی توہین ہو رہی تھی تم نے کیا کیا ہے؟ تو عزیزوں، امام زمانہ ہم سے کہتے ہیں جب بھی رسول کی توہین ہوتی ہوگی، جب بھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، جب بھی مقدسات کی توہین ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جس کا دل دکھتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کا دل دکھتا ہے، اور یقیناً وہ اس وقت آواز دیتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ اس کٹھن سفر میں میری مدد کے لیے میرے ساتھ جڑے گا؟
تو ہم میں یہ آواز ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پلٹ کر کہیں انا الرحیم، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، میں ان مشکل چیزوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا کو آپ کا راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں، میں رسول کی عزت، رسول کی عظمت، رسول کے احترام کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، قرآن کی عزت احترام کے لیے میں تیار ہوں۔ ایک اور چیز، اور اس کے ساتھ اپنی بات کو میں تمام کروں گا، ایک اور کوالٹی، وہ کوالٹی اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ یہ جو کوالٹی تھی کہ وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہمیں ہمارا حصہ مل جائے، جبکہ ابھی ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہوئے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ رونے والا تو عبداللہ ابن عمر بھی تھا، بوسہ دینے والا تو وہ بھی تھا، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ ہم سب کے آنسوؤں کو جگہ ملے رومال جناب سیدہ میں، تاکہ یہ آنسو ہمارے معرفت والے آنسو، ہر آنسو کو وہاں جگہ نہیں ملتی ہے، ہر رونے والے کو نہیں ملتی ہے، عبداللہ ابن عمر کے آنسو کو وہ جگہ نہیں ملی ہے کیونکہ اس نے امام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنسوؤں کو جگہ ملے رومال سیدہ میں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ کسی بھی عالم میں اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، وقت کے امام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا ہے۔ ایک آخری کوالٹی جو امام کے اصحاب میں پائی جاتی تھی، وہ کوالٹی ہے ایک طریقے سے سیکریفائس کرنے کی، ایثار کرنے کی۔ جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ، اس چیز کو اللہ کے راہ میں دے دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ کانسیپٹ، یہ سوچ، یہ تصور کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں میرا کیا ہے، میرا کیا ہے، یہ بدن یہ میرا ہے، یہ زندگی یہ میری ہے، یہ سانس جو میں لے رہا ہوں یہ میری اپنی ہے، یہ جو میں بول پا رہا ہوں، یہ جو آپ سن پا رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ سب ہمارا ہے، یہ سب خدا کا ہے جو اس نے ہم کو دیا ہے، یہ سب خدا کا ہے، یہ جس کا ہے یہ ہمیں اس کو دینا ہے، یہ جس کا ہے جو اس نے بولا ہے اس جگہ پر ہم کو اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس کا ہے، یہ جس کا ہے، یہ جس کا ہے اس کی مرضی کے حساب سے ہم کو استعمال کرنا ہے۔ میں کچھ روپے آپ کے پاس رکھتا ہوں، ایک چیز آپ کے پاس رکھتا ہوں، اور وہ رکھانے کے بعد یہ کہوں کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، مثلاً 1 لاکھ روپے پیسے سنبھال کے رکھنا، تو کچھ دیر کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ 1 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، آپ نے خرچ کر دیا، کسی نے خرچ کر دیا جس کے پاس میں نے رکھایا تھا، تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ صحیح کام نہیں کیا اس نے، جس کے پیسے تھے اس سے پوچھے بغیر، جس کی چیز تھی اس کے پوچھے بغیر یہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہی ہوگا نا؟ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے اماؤنٹ کے اندر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا ہے اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو پورا بدن جس کا ہے، یہ پوری نعمتیں جس نے ہم کو دیا ہے، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اپنی پوری زندگی جو اس نے دیا ہے ہم اس کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کو خرچ کرتے رہیں گے، یہ ہماری ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس بات کے جذبے کو ایجاد کرنا ہے کہ یہ جس نے زندگی دیا ہے، جس جگہ وہ چاہے گا اس جگہ مجھے اس زندگی کو خرچ کرنا ہے، ہر جگہ نہیں، جس جگہ وہ چاہے گا، جس جگہ میرا دل چاہے گا اس جگہ نہیں، بلکہ جس جگہ وہ چاہے گا وہاں پر مجھے اپنی زندگی کو خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی جس نے دیا ہے اس نے کسی مقصد کے لیے دیا ہے، جس نے دیا ہے اس نے ہمارے لیے بہت بڑے مقصد کو سوچ رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی صرف اپنے پیٹ کے لیے گزار دیں گے تو یہ کام تو بکری بھی کرتی ہے، یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، اپنی زندگی اپنے پیٹ کے لیے گزار کر پیدا ہوتی ہے اور اپنے بچوں کا اسی طرح سے خیال کرتی ہے اور اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ تو کیا ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں یہی کام کرنے کے لیے جو ایک چڑیا کرتی ہے؟
ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہی کام کرنے کے لیے جو ایک بکری یا ایک گائے کرتی ہے، کہ اپنے بچوں کا خیال، اپنا خیال اور اپنی زندگی تمام نہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کو یہ زندگی دی گئی ہے تاکہ زندگی کو اس جگہ پر لگایا جائے جہاں پر خدا چاہتا ہے، جہاں پر امام حسین چاہتے ہیں، جہاں پر امام زمانہ چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی اپنی مرضی نہیں بلکہ ان کی مرضی کے حساب سے گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ والی کوالٹی کے لیے اس صفت کا ہونا ہم لوگوں میں ضروری ہے کہ ہم میں یہ طاقت ہونا چاہیے کہ میرے نفس کو میں کچل سکوں۔ میرا دل اگر کہتا ہے کہ اپنا ٹائم گیم کھیلنے میں گزاروں تو نہیں اس کو یہ کہوں کہ نہیں، رسول خدا کی جو لوگوں نے توہین کیا ہے میں ان لوگوں کو جا کر کسی طریقے سے بتانے کی کوشش کروں کہ نہیں، رسول خدا بہت اچھی ہستی ہے، ان کے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں اپنی طرف سے تو کوشش کروں۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں، اتنے بڑے پیمانے پر توہین ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بس ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا۔ جس وقت جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ کا انتظام کیا گیا تھا تو کیا کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ آگ تھی، اتنی زیادہ آگ تھی کہ اگر اس آگ کے کئی 100 میٹر اوپر سے ایک پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ بھون کر اس کے اندر گر جاتا تھا۔ آگ کی گرمی سے وہ بھون جاتا تھا، وہ پھر بچتا نہیں تھا، اتنی زیادہ آگ تھی۔ اس زمانے میں کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو کوئی لے کر گیا نزدیک اور لے کر جانے کے بعد آگ میں ڈال دے گا۔ کیوں ایسا نہیں تھا؟ اس لیے ایسا نہیں تھا کیونکہ کوئی نزدیک جا ہی نہیں سکتا تھا، جو بھی جائے گا وہ جل جائے گا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کو جلانے کے لیے، ایک انسان کو ظاہراً مٹانے کے لیے اتنی بڑی آگ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جس کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو منجنیق یعنی ایک ایسی چیز کو تیار کیا ہے کہ جس کو گھمایا جائے گا بہت تیزی سے، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا ہے۔ گھمانے کے بعد ایک مرتبہ ان کو وہاں پر پھینکا جائے گا دور سے، تاکہ یہ منجنیق جب گھومتی ہے اور گھومنے کے بعد ایک ٹائپ کی رسی جو لکڑیوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو تیزی سے گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد جو چیز اس کے اندر رکھی گئی ہے اس کو ایک جھٹکا دیتے ہیں تو وہ اڑ کر جاتی ہے دوسری جگہ پر، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق سے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت جناب جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ابراہیم میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہ مجھے مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں، خدا سے چاہیے۔ یہ واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن میں جو پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں اس وقت ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک جگہ ملتا ہے کہ مینڈک ایک ہے، ایک مینڈک کی سائز جو ہوتی ہے نارملی یہ ہتھیلی بھر ہوتی ہے، اور اگر بہت بڑا بھی مینڈک ہو گیا تو یہ جو ہم لوگوں کی کونی جتنا ہے اتنا بڑا مینڈک، اس سے تھوڑا بڑا مینڈک ایک مینڈک ہے جس کا منہ بہت چھوٹا ہے، اپنے کنویں میں جاتا ہے، منہ میں پانی بھرتا ہے، پانی بھرنے کے بعد میں وہ اس آگ کی طرف، سوچئے کتنی گرم آگ تھی، کتنی زیادہ آگ تھی، وہ اس آگ کی طرف پانی کو پھینکتا ہے، کلی کرتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے وہ یہ کام؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو کہ نبی کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رسول کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے سے جتنا ہو سکتا ہے مجھے اتنا ان کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ایک ہم لوگ عام کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیں گے تو مینڈک کے اس پانی سے جو اس کے منہ میں ہے اس آگ پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کچھ نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اس کا یہ کام سراہنی ہے، اس کو سراہیا جائے گا۔ کیوں سراہیا جائے گا؟ کیوں اس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کیوں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے رسول کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو اس کی طرف توجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ فوراً ہو جائے گا، لیکن ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور اس کے حساب سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم سب کے سامنے اور بھی واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن ہم سب نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی خدا سے ٹکراتا ہے، کوئی خانہ کعبہ سے ٹکراتا ہے، کوئی قرآن سے ٹکرائے گا، ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے، یا کوئی اماموں سے ٹکرائے گا
تو پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر سے ہاتھی کو اس نے بھوسا بنا دیا ہے. چھوٹے چھوٹے کنکر سے اس نے ہاتھی کو بھوسا بنا دیا ہے. تو ہم بھی اپنے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہمارے کام میں خدا اتنی برکت ڈالے گا کہ جو ظاہراً آج ہم کو طاقتور لگتے ہیں اور رسول کی توہین کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ خدا ان کو کس طرح سے ذلیل و نابود کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگوں کو امام حسین کی مدد سے یہ وعدہ یہاں کرنا ہے شب اربعین بیٹھ کر کہ مولا آپ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی. آج ہم آپ کے نانا کو بچانے کے لیے ان کی شخصیت پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی طرف سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، آپ کے نانا کے ذکر کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. کہ جو ہستی ہے، ایک صلوات پڑھ کر محمد اور ایک صلوات پڑھ کر محمد. تو شب اربعین ہم فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. انا الرحیل، ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. اس جڑنے کے لیے کچھ کوالٹیز میں نے ذکر کی اور آگے بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. ان کوالٹیز کو ہم اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں اور ان کوالٹیز کی طرف جتنی ہماری توجہ ہوگی اتنا ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا. یہ ہماری اربعین کی زیارت اتنی کامیاب ہوگی. یہ اربعین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو پہلا اربعین جو آیا تھا اس وقت یہ کاروان پلٹ کر واپس آیا ہے یا اگلے سال سن 62 ہجری میں یہ کاروان پلٹ کر آیا ہے. ہم لوگوں میں اردو زبان میں جو مشہور روایت ہے جو ذکر کی جاتی ہے وہ اگلے سال کی ذکر کی جاتی ہے، لیکن کتابوں میں جو زیادہ تر علماء نے لکھا ہے وہ اسی سال کا لکھا ہے. اس کے پیچھے علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور وہ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد، جناب زینب، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب ام کلثوم، توجہ کیجئے گا صرف مرد افراد نہیں بلکہ بیویوں کا ذکر یہاں پر بہت زیادہ تاکید سے ہے، خواتین کا ذکر. علماء کہتے ہیں کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی. کربلا کو کربلا سے نکالنے والی ذات اور کربلا کو دنیا تک کے پہنچانے والی ذات وہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا، ایک خاتون ہے. یعنی کربلا میں جتنا مردوں کی شہادت اور اصحاب حسین، انصار حسین، جوانان بنی ہاشم کی شہادت کا اس کی عظمت ہے، اس کا معیار ہے. جناب زینب اگر نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی. جناب زینب نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے. میں بھی ذکر کروں گا لیکن اس روایت کو اور اس نقطے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان کے خطبوں میں، ان کے بیانات میں وہ تاثیر تھی، وہ امپیکٹ تھا، وہ اثر تھا کہ یزید کچھ ہی دنوں میں مجبور ہو جاتا ہے ان کو آزاد کرنے کے لیے. کچھ ہی دنوں میں وہ ان کو زیادہ دنوں تک کے قید نہیں رکھ پا رہا تھا، کیونکہ اگر قیدی بنا کر رکھتا تو اس کی حکومت کا تختہ اسی وقت پلٹ جاتا. شام کے لوگ اب یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، لہٰذا اس نے دیکھا کہ بھلائی اسی میں کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کی مرضی کے حساب سے ان کو واپس بھیج دیا جائے. لہٰذا اکثر علماء یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں اگلے سال کی روایت بھی، کتابوں میں وہ روایت بھی ملتی ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ اسی سال یزید کو مجبور کیا ہے جناب زینب نے کہ وہ ان کو جلد از جلد آزاد کر دے. اگر وہ آزاد نہیں کرتا تو اس کی حکومت کا تختہ پلٹ جاتا. تو دو روایتیں ہیں، یا اسی سال واپس آئی ہیں یا ایک روایت ہے کہ اگلے سال واپس آئی ہیں، جس وقت بھی واپس آئی ہیں. ان دونوں روایتوں میں ایک نقطہ ملتا ہے کہ جس وقت جناب زینب کربلا کے نزدیک پہنچی ہے تو جناب زینب سے پہلے ایک شخص ہے
جو یہاں پر زیارت کے لیے آ چکا تھا، اور ان شخص کا بہت بڑی حیثیت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہوں نے رسول خدا کو بھی دیکھا تھا، ان کے بھی صحابی تھے، امام علی کے بھی صحابی تھے، امام حسن کے بھی صحابی تھے، امام حسین کے بھی صحابی تھے، امام زین العابدین کے بھی صحابی تھے، اور رسول خدا نے ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا تھا کہ اے جابر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پوتے محمد سے ملو گے، یعنی امام باقر سے، جب تم محمد سے ملنا تو میرا سلام محمد کو پہنچانا، یعنی انہوں نے امام باقر کو بھی درک کیا تھا اور دیکھا تھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ نقل ہوئی ہے، بہت بڑی ہستی تھی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ، کسی نے کہا ہے کہ ان کا شریک سفر تھا، کسی نے کہا ہے کہ ان کے غلام تھے، اپنے غلام کے ساتھ یا شریک سفر کے ساتھ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ امام حسین کی زیارت کر رہے تھے، وہ امام حسین کی قبر پر تھے۔ اسی اثنا میں یہ دوسرا کاروان بھی وارد ہوتا ہے۔ بس عزادار، یہ جو کاروان ہے، دو کاروان ہیں۔ پہلا کاروان ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا، کہ جو امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت، اس گفتگو کو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر جو دوسرا کاروان ہے اس کاروان کے بارے میں کچھ جملے بیان کروں گا۔ یقیناً آپ سب نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب سے یہ مجلس شروع ہوئی ہے، ہمارے بزرگ بھائیوں نے، محترم بھائیوں نے جس طرح کے یہاں پر نوحے اور سلام کو پیش کیا ہے، آپ سب کی آنکھیں اسی وقت سے نم ہیں، سب اسی وقت سے کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اور گریہ آپ لوگوں کا جاری تھی۔ لیکن وہ کچھ جملے جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ہیں، ان جملوں کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے تو ان کی آنکھیں صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ امام حسین کی قبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کچھ جملے ہیں، ان کا ترجمہ بس میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اے میرے دوست حسین، اے میرے حبیب حسین، جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں حسین، تم پر میرا سلام ہو حسین۔ میں نے یہ کیا سنا ہے تمہارے بارے میں حسین کہ تم کو کیسے مارا گیا حسین؟ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہاری گردن کی رگوں کو تمہارے شانوں کے اوپر بہتے ہوئے خون کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی تمہارے تن و سر میں جدائی کر دی گئی تھی حسین۔ حسین کیوں نہیں دے رہے ہو میرے سلام کا جواب؟ پھر خود کہتے ہیں کہ ہاں تم کیسے جواب دے سکتے ہو؟ تمہارے سر کو در بدر شہر پر شہر گھمایا گیا ہے، تم کیسے میرے سلام کا جواب دو گے؟ بس عزادارو، یہ مرضی اور یہ سلام امام حسین کا جناب جابر پڑھ رہے ہیں کہ عطیہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آہٹ محسوس کیا کہ کوئی کاروان آ رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جناب جابر کی معرفت تھی، انہوں نے کہا کہ اس قبر سے مجھے دور کی طرف لے جاؤ، مجھے آوازوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ اہل حرم واپس آ رہے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب نے قبر سے ایک فاصلے کے اوپر اپنے آپ کو کربل کی زمین پر گرا دیا تھا۔ گرانے کے بعد میں کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی عالم میں امام حسین کی قبر سے نزدیک آ رہی تھی، اپنے آپ کو امام حسین کی قبر پر لپٹا کر کہتی ہے حسین، واہ حسینہ، میرے بھائی حسین، تمہارے جانے کے بعد ہم پر کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ بس عزاداروں، کچھ جملے آپ سماعت کریں، کچھ جملوں کی زحمت ہے، ایک ایک مصیبت کو ذکر کرتی ہیں، ذکر کرنے کے بعد ایک عجیب مصیبت بیان کرتی ہیں کہ زندان شام میں جس امانت کو تم نے میرے حوالے کیا تھا کہ اس کا میں خیال رکھوں، میں اس کو قبر کے حوالے کر کے آ گئی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، کچھ جملے، عزاداروں،
یہ 40 جو لوگ کرنے کے لیے آئے تھے پہلے، ہم لوگوں کی طرح سے آرام سے نہیں بیٹھے تھے. یہ لوگ جو 40 کرنے کے لیے آئے تھے، آپ جب واک کر کے آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا نا کہ راستے میں جس سے جو خدمت ہو سکتی تھی اس نے خدمت میں کوئی کمی نہیں کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پانی لے کر کھڑے ہیں. حلبیکم یا زائر، زائر خوش آمدید، یہ لو تم پانی پیو. کوئی کھجور لے کے کھڑا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے. یہاں پر ہم اپنے راستے میں دیکھ رہے تھے کہ جس کے پاس جو خدمت کا موقع تھا، کوئی پیر دبانے کے لیے تیار ہے، کوئی سر دبانے کے لیے تیار ہے. ہر آدمی جس سے جو ہو سکتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے، آج ہی میں نے اس کی کلپ کو بھی دیکھا تھا. اس بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کھجور نہیں ہے. ایک چٹائی کو اس نے بچھایا ہے، ایک کھجور کے سائے میں، وہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہے. ہر زائر جو گزرتا ہے اس کو اپنے نزدیک بلاتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے کہ تمہارا سفر سلامتی کے ساتھ ہو. کیونکہ اس کے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، دینے کے لیے کھجور نہیں ہے. کہتا ہے کم سے کم میں دعا تو دے سکتا ہوں حسین کے ظاہر کو. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ جو کاروان تھا جب کربلا سے نکلا تھا تو یہاں پر ہم کو کھجور مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں. کوئی ہم پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے. ازادر اس تصور کو رکھیں. لیکن اب وہ کاروان کو تصور کیجئے کہ اس کاروان کے اوپر کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی اس کے اوپر صدقہ پھینک رہا ہے، اور اس کاروان کو اس طرح سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، اب بس اس مصیبت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جس وقت ہم شام میں وارد ہوئے تو شام کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے باغیوں کو لایا گیا ہے، خارجیوں کو لایا گیا ہے، جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کو لایا گیا ہے. ایک جشن کا ماحول بنایا گیا ہے اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو سلوک کرو. تو کوئی پتھر پھینک رہا تھا. الگ الگ طریقے کی باتیں ہیں، روایتوں میں ملتا ہے. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں شام میں وارد ہوا تھا تو میرے دونوں ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، میرے دونوں پیر میں بیڑیاں تھی اور میرے گلے میں توق خاردار تھی، چبھنے والی توق جس کے اندر نوکیلی توق تھی جو میرے گلے میں لگی ہوئی تھی. اس عالم میں جب میں وارد ہوا ہوں تو کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے، کسی شقی نے اپنے گھر کی چھت سے جب پہلے تو پتھر پھینکا. جب اس کے پاس اب پھینکنے کے لیے پتھر نہیں بچے تو اس نے ایک آگ کے شعلے کو میرے سر پر پھینکا تھا. عزاداروں بس اب تصور کیجئے، اب تصور کیجئے جو کربلا میں پہلا زائر زیارت کرنے کے لیے آیا ہے اور جو کاروان اہل حرم کا آیا ہے کس عالم میں آیا تھا. روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد کہتے ہیں کہ اس نے میرے سر پر آگ کے شعلے کو پھینکا تھا. جب کسی کے سر پہ آگ کے شعلے کو پھینکا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس آگ کے شعلے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو ہتھکڑی بندھی تھی، اپنے ہاتھ سے اس آگ کے شعلے کو امام ہٹا نہیں سکتے تھے. امام جب ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ جس کے اوپر آگ کا شعلہ ہوگا اب وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ اپنی گردن کو کبھی دائیں کرے گا، کبھی بائیں کرے گا، کبھی آگے کرے گا، کبھی پیچھے کرے گا. لیکن میرے مولا کے گلے میں توق ہے، نوکیلی توق ہے. اب اس عالم میں امام کہتے ہیں میں اپنی گردن کو آگے کرتا ہوں تو نوک چبھ رہی ہے، پیچھے کرتا ہوں تو خار چبھ رہا ہے، دائیں کرتا ہوں بائیں کرتا ہوں تو یہ توق مجھے اذیت کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ جو آگ کا شعلہ تھا اس آگ کے شعلے نے میرے بالوں کو اور میرے سر کو جلا دیا تھا. اب ذرا سوچئے کہ ہم پر یہاں پانی کا چھڑکاؤ ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے، ہم یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں، لیکن سید سجاد
اپنے چلے ہوئے سر کے ساتھ میں اس سکینہ کو شام میں چھوڑ کر جس کے سامنے مشک کے پانی کو بہا تو دیا تھا لیکن ایک قطرہ بھی پینے نہیں دیا ہے، اب زیارت کے لیے آئے ہیں۔ الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس اربعین کی شب میں کربلا جیسے مقدس مقام پر تو نے ہم کو آنے کی توفیق تو عطا کیا ہے، لیکن خدا زیارت اربعین کے ساتھ میں وہ آثار جو اس زیارت کے اندر جو ہمیں اپنے امام کے ساتھ کرتے اسے ہمیں عطا کر۔ اے خدا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اس سفر میں، اس راستے میں جس راستے کو امام نے شروع کیا تھا، اس راستے میں ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں امام کے ساتھ رہیں اور آخرت میں ان کے جوار میں ہم کو جگہ عنایت فرمانا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار، مددگاروں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ خدایا ہماری اس زیارت اربعین کو کربلا کے مقام پر، کربلا جیسی مقدس جگہ پر آخری زیارت قرار مت دینا، اور اگر یہ آخری زیارت تو نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے تو خدایا ہماری قبر میں ہمارے اماموں کی زیارت ہم کو نصیب فرما۔ ماتم حسین یا 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 حسین ہم لوگ آ جائیے اندر یا آئیے، حسین نوجوان اندر آ جائے آ جائیے سارے یا لوگ آ جائیے۔ حسین یا 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 حسین نارو مولا 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 من حال نے ایک دن آ کے کہا، من حال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے اے زین العباد غمزدہ کہاں گزرے تم پر، دل تھام لیا رونے لگے، روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام 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 نارو مولا 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 من حال میں کیسے زندہ ہوں، من حال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں، ان آنکھوں
بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا 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 آغاز ہے شام غریباں سے آغاز ہے شام غریباں سے خون ٹپکا چشم دریا سے بہنوں کا کھلا سر سامن تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا 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 کیسے بھولوں اس منظر کو کیسے بھولوں اس منظر کو نیزے پہ پھوٹی کی چادر کو ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا 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 نارو ایک شام کا ایک زندان کا غم ایک شام کا ایک زندان کا غم معصوم سی ننھی جان کا غم جو ہو نہ سکی مر کے برہا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا ایک شام کا ایک زندان کا غم معصوم سی ننھی جان کا غم جو ہو نہ سکی مر کے بھرا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا اللہ میرے یہ ہاتھ ستم اللہ میرے یہ ہاتھ ستم پیروت کھڑے دربار میں ہم اور تاک پہ قاتل بیٹھا تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا کیسے بھولوں اس منظر کو کیسے بھولوں اس منظر کو نیزے پہ پھوپھی کی چادر کو ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا
الشام الشام ریحانو سرور شام چلو ریحانو سرور شام چلو اور شام کی وہ گلیاں دیکھو بیمار جہاں کہتا ہی رہا یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا نایا غازی نایا غازی نایا غازی نایا غازی अलग रहो ना سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آل عمران کہا اور زندان کہا بے بہن قید ہوئے تو نایا غازی کا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچی دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا اس پہ ہے جشن لبی تو نایا غازی قبر کا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قبر کا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ تو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو خدا تجھ سے ہستی بڑی تو نایا غازی قبر دا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا کیا کہوں شعر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے دام بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا
पे हंसी सुनाया गाजी जब निदा सर से छिनी मैं सदा देखी रही सुनाया गाजी आ गई शाम अज़ान उड़ गए अहले हराम रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा गुस्सा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बागी सुनाया गाजी जब मेरा सर से छिनी मैं सदा देखती रही सुनाया गाजी जब मेरा सर से छिनी मैं सदा देखती रही सुनाया गाजी कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन अच्छी दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाज़े अली बस मैं दोहराती रही सुनाया गाजी जब मेरा सर से छिनी मैं सदा देखती रही सुनाया गाजी हाय कितनी बेबस थी बहन ऐ शहंशाह वफा नाम लेने के मेरा फिर जब वो जालिम ने कहा है नाज़िका जिसमें तुझे अरे अब बुलाओ ना उसे और मैं सुनाया कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली देते कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाज़े अली बस मैं दोहराती रही सुनाया गाजी वो लाडली शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली शबीर की सीने पे जो शाखे पली सीने पे जो शाखे पली जिसकी अबावन में जली जिसकी अबावन में जली मुँह पर तमाचों के निशान है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम मेरी चादर लुट लई जालिम ने तलवार गई मैं बाजिरदा है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है हार में ज़ैनब रोती है और कहती है
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطش كربلاء. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله وأبداءه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على